بھولا پریمی زندگی کی لگ بھگ 15 بہاریں دیکھ چکا ہے۔ بچپن کی چند بہاریں اس نے نکر پہنے رنگ برنگی تتلیوں کے پیچھے بھاگتے گزاری تھی۔ پھر جب سے نکر پتلون میں بدلی، اس نے رنگ برنگے آنچلوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ یوں تو ہر سال ہی بھولا پریمی کے دل میں محبت کے سرخ گلاب اگتے ہیں، مگر پچھلے سال کچھ ایسا ہوا جو گزرے ماہوں سال میں نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل کی زرخیز مٹی میں چپکے سے ایک سیاہ گلاب اگ آیا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اسے ماسی برکتے کی بیٹی سغرا سے پیار ہو گیا تھا۔ سغرا کی سانولی سی رنگت میں اسے یکا یک حسن لیلا کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کی گھنگریالی زلفیں امر بیل کی طرح اس کے دبلے پتلے وجود کے گرد سختی سے لپٹی ہوئی تھی۔ اب اسے سوتے جاگتے ہر وقت سغرا ہی دکھائی دیتی تھی، بلکہ یوں کہیے کہ کرۂ ارض پر بسنے والی ہر دوشیزہ اسے سغرا جیسی لگنے لگتی تھی۔ اس کے بچپن کا دوست منیر فلسفی تو یہاں تک کہتا تھا کہ بھولے پریمی کی یہ سرابی کیفیت زمین نہیں بلکہ کائناتی ہے۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ وہ جب بھی بھولے کے سامنے بچپن کی کہانی کا ذکر چھیڑتا، چاند پر ایک بڑھیا رہتی ہے جو چرخہ کاٹنے میں مصروف ہے، تو بھولا پریمی بھڑک اٹھتا۔ وہ منیر فلسفی کی تخلیقاتی فلسفے کی سختی سے نفی کرنے لگتا۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے جب بھی آنکھ بھر کے چاند کو دیکھا تھا، اسے وہاں ہمیشہ سغرا ہی اپنی زلف کے ساتھ جوئیں نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اسے آئینے میں اپنا اچھا خاصا گول مٹول چہرہ بھی سغرا کے لموترے چہرے جیسا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس پر غضب یہ کہ دن میں 2-3 بار وہ ماں جی کو بھی سغرا کہہ کر پکار لیتا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ماں جی کے ضعیف سماعت کا اس کی بدولت بھولے پریمی کے سر کے بال اس کی جوتیوں سے اب تک محفوظ تھے، ورنہ ماں جی کو تو گنتی بھی نہیں آتی تھی۔ انہیں تو ہاتھ جوڑ کر بتانا پڑتا کہ ماں جی بس کر دیں، 100 جوتیاں پوری ہو گئی ہیں۔ بھولے پریمی کی اس سے دگنی عمر کی محبوبہ شام کے وقت اپنے گھر کے باہر تندور لگاتی تھی۔ شوہر سے علیحدگی اور ماسی برکتے کی بیماری کے سبب اس نے خود تندور کی کمان سنبھال لی تھی۔ جلد ہی اس کی تندور کی شہرت ہر سو پھیل گئی تھی۔ ایک طرف سغرا کی ہلکی پھلکی اور گرم گرم روٹیاں پیٹ کی بھوک کو مزید بڑھاتی تھی، تو دوسری طرف اس کے لچھے دار باتیں گاہکوں کے دلوں کو خوب لبھاتی۔ اس شام بھولا پریمی تندور پر گیا اور حسب معمول سغرا روٹیاں لگانے میں مصروف تھی۔ تندور کے پاس بچھی چٹائی پر اخبار بچھا کر بھولا روٹی نکالنے کا انتظار کرنے لگا۔ سغرا نے بے دھیانی میں ایک سلاخ میں پروئی ہوئی گرم گرم روٹی گھما کر اس کی طرف پھینکی تو وہ سیدھی بھولے کے الٹے ہاتھ پہ آ گری۔ اس اچانک افتاد پر بھولا بڑبڑا اٹھا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا۔ بھولے کے منہ سے بے اختیار ان کلمات کا نکلنا تھا کہ سغرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ تو ازل سے اپنی بے محل ہنسی کے ہاتھوں بدنام تھی۔ ایک بار جو ہنسی چھوٹی تو پھر یوں کھڑ کھڑ ہنستی کہ دیکھنے والوں کو اس کی دماغی صحت پر شک ہونے لگتا۔ اس وقت بھی اس نے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا کر اپنی ہنسی روکنے کی لاکھوں کوشش کی، مگر ضبط مشکل تھا۔ اس دن کے بعد سغرا کا تندور اس کے لیے کوہلو بن گیا اور وہ آنکھیں موندے کسی بیل کی طرح اس کے طواف میں جوت گیا۔ اب اسکول سے گھر لوٹتے ہی اسے شدت سے بھوک ستانے لگتی۔ ماں جی حیران ہو کر کہتی، بھولے بیٹا، دوپہر کا کھایا تو ہضم ہو لینے دو۔ وہ منہ بسور کے کہتا، ماں جی آپ کا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، اس کی غذائی ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں، اور آپ ہر وقت مجھے اس طرح سے ٹوکا نہ کریں۔ ماں جی زیر لب مسکراتی، نہ بھلا ٹوکنے سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وہ جھٹ سے کہتا،
آپ خود تو کہتی ہیں ماں جی کہ ٹوکنے سے بھوک مر جاتی ہے، اب کیا پیٹ میں بھوک کا لاشا اٹھائے پھرتا رہوں؟ اس کی فلسفانہ باتیں ماں جی کے سر سے گزر جاتی، چپ ہو جاتی، مگر کہیں اندر سے ممتا بول اٹھتی، اچھا بیٹا ذرا ٹھہرو، بکریوں کا دودھ دھو کر میں تمہارے لیے 2 روٹیاں سیک دیتی ہوں۔ ماں جی کی بات سن کر وہ بے تاب ہو اٹھتا اور کہتا، رہنے دے ماں جی، میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں، آپ کے انتظار میں یہ میرا پیٹ کاٹ کھائیں گے، میں جا کر تندور سے روٹیاں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ماں جی کو حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا چھوڑ کر گھر سے نکل پڑتا اور سیدھا سغرا کے تندور پہ جا دم لیتا۔ تندور کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک وسیع میدان تھا جہاں لڑکے بالے کبھی کمہار کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ وہ اس میدان میں ایک درخت کے نیچے ڈیرا ڈال لیتا اور تندور کے کھلنے کا انتظار کرنے لگتا۔ بقول انور مسعود صاحب، انتظار تو تعطیل حیات کا نام ہے۔ اگرچہ دیواریں نہ بھی ہوں تب بھی انسان خود کو قد میں محسوس کرنے لگتا ہے، زندگی رک جاتی ہے۔ بھولا پریمی اس معاملے میں خوش قسمت تھا کہ اسے انتظار کے جانا لمحات میں ایک ساتھی میسر آ گیا تھا۔ ایک کتا پہلے سے اسے درخت کے نیچے لیٹا ہوا ملتا تھا، اب خدا جانے وہ بھی بھولے پریمی کی طرح وبائی عشق کا شکار تھا یا پھر جسم کی خارش سے نڈھال کہ بھولے پریمی کی آمد پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ بھولا پریمی تصویر سغرا میں گم لیلا سمجھ کر پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا اور وہ چپ چاپ دم سادے یوں مدہوش پڑا رہتا جیسے بھنگ پی رکھی ہو۔ سغرا تندور کھولتی تو اس سے دور میدان میں بھولا پریمی ایک عدد کتے کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لوٹتا ہوا نظر آتا۔ بسا اوقات تو کتے اور بھولے پریمی کے اس خود ساختہ امیزے میں اجزائے ترکیبی کی آمیزش اس قدر گہری ہو جاتی کہ دور سے اس کے الگ الگ پہچان محال نظر آنے لگتی۔ سغرا کو اب بھولے پریمی کا یوں بلا ناغہ تندور کے چکر کاٹنا کھٹکنے لگا تھا۔ ایک طرف سغرا کی دال کالی ہونے لگی تھی تو دوسری طرف بھولے پریمی کی نظروں میں سغرا کا حسن دل فریب دن بدن نکھرتا جا رہا تھا۔ روٹیاں اٹھا لے بھولے، ان خیالوں میں گم ہے۔ سغرا کی آواز پر بھولا پریمی چونک اٹھتا، خیالوں میں سغرا کے ساتھ اپنا ڈسکو ڈانس ادھورا چھوڑ کے وہ جلدی سے روٹیاں اخبار میں لپیٹنے لگتا، ساتھ ہی ساتھ حسرت بھری نگاہیں تندور کی سلاخوں پر ڈالتا۔ ایک خواہش بڑی شدت سے اس کے دل میں سر اٹھاتی کہ کاش پھر سے ایک بار سغرا تندور سے ایک گرم گرم روٹی نکالے اور گھما کے اس کے اوپر دے مارے اور پھر دانتوں سے دوپٹے کا پلو دبائے ہنستی چلی جائے، مگر جب محبوب کی طرف سے تجدید وفا کا کوئی مقام نظر نہ آتا تو وہ چاروں ناچار اٹھتا اور بوجھل قدموں سے گھر کی راہ لیتا۔ رفتہ رفتہ بھولا پریمی سکول سے بھی غیر حاضر رہنے لگا۔ اب تو سکول سے نکل کر سیدھا اس چھپڑ پر جا پہنچتا جہاں سغرا اکثر اپنی بھینس نہلا رہی ہوتی تھی۔ وہ چپکے سے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو کر اسے تکتا رہتا۔ ایک دن سغرا کی نظر درخت کے پیچھے چھپے بھولے پر جا پڑی۔ ارے بھولے، تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ اس کے سوال پر بھولا بکھلا گیا، بولا، وہ جی میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا پوچھ لوں کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ سغرا کو بھولے کی بلکھلاہٹ پر ہنسی آ گئی اور بولی، تو میری کیا مدد کرے گا؟ کیا بھینس کو نہلائے گا؟ بھولا سینہ تان کر بولا، کیوں نہیں جی، اگر حکم دیں تو حاضر ہوں۔
सुगरा कुछ सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद चेहरे पे शरारत सजा कर बोली, अच्छा तो जरा मेरी भैंस को छप्पड़ से निकाल दो। वो जानती थी कि छप्पड़ में बैठी भैंस को पानी से निकालना भोले के बस की बात नहीं थी। अभी लो, ये कौन सा मुश्किल काम है, भोले ने बड़े पुरइत्माद लहजे में कहा और फिर मुंह से मखसूस आवाज निकालते हुए छप्पड़ में बैठी भैंस को पानी से निकल जाने के इशारे करने लगा। मगर भैंस जो सिर्फ सुगरा की आवाज को पहचानती थी क्यों कर मुतवज्जो होती। भैंस की इस बेनियाजी और अपनी नाकदरी पर भोला प्रेमी ने आओ देखना न ताओ देखा। छड़ी उठाई और शलवार के पांचे घुटनों तक चढ़ाकर छप्पड़ में उतर गया। करीब पहुंचकर इसने छड़ी से भैंस को ठोका, अगर वो फिर भी टस से मस न हुई। अब तो भोला गुस्से में लाल पीला हो गया। आखिर को महबूबा के सामने इज्जत का सवाल था। इसने घुमाकर छड़ी भैंस के कमर पर दे मारी। जरब देखकर भैंस डकारती हुई एक जोरदार तरीके से उठी और एक तरफ को भाग निकली। भोला प्रेमी भैंस की लिपट से बचने के लिए तेजी से एक तरफ को हटा, मगर तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और कमर के बल छप्पड़ में जा गिरा। उठा तो सर से पांव तक कीचड़ मले पानी में लथपथ था। इसकी ये हालत जार देखकर सुगरा की हंसी छूट गई। तवील अरसे बाद भोले के मन की मुराद बर आई थी। वो अपनी हालत भूल कर छप्पड़ में खड़ा सुगरा को हंसते हुए देखने लगा। इस आलम में भोले को एहसास तक न हुआ कि कब सुगरा अपनी भैंस को लेकर चली गई और अब छप्पड़ के किनारे ये खड़ी माँ जी इसकी तरफ हैरत भरी नजरों से तक रही थी। भोले बेटा, तुम्हारा स्कूल छप्पड़ में कब से खुलने लगा? माँ जी की आवाज सुनकर भोला प्रेमी अपने हवास में आ गया। वो माँ जी वो दरअसल मास्टर साहब का मछली खाने को दिल चाह रहा था, इसलिए मछली पकड़ने यहाँ चला आया। भोला प्रेमी ने बात बनाने की कोशिश की, मगर वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। माँ जी इसकी नीयत भांप गई थी। बोली, भोले बेटा, तुम्हारी माँ ने सारी हयाती इस छप्पड़ कंडे गुजारी है। आज तक मुझे तो यहाँ कोई मरी मछली भी नहीं दिखाई दी। तुझे अगर खिदमत का इतना ही शौक चढ़ा है तो यूं कर यहाँ से एक मेंढक पकड़ ले और इसका सूप बनाकर पिला दे अपने मास्टर को। माँ जी ने भोले का कान पकड़ा और उसे तकरीबन खींचते हुए घर ले गई। इस दिन के बाद भोले प्रेमी का स्कूल जाना बंद हो गया। भोला प्रेमी बहुत खुश हुआ क्योंकि वो यही चाहता था कि किसी तरह स्कूल से जान छूटे और वो सुगरा के मकतबे इश्क का कायदा उठा ले। मगर जल्द ही इसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब माँ जी ने उसे पूरे 2 माह की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। सुगरा की भैंस संभालने की आरजू दिल में लिए उसे अब माँ जी की बकरियां संभालनी पड़ गई। भोला प्रेमी तो सुगरा की जुल्फों का असीर था। उसे घर की दीवारें काट खाने को दौड़ने लगी। कई बार घर से फरार होने का सोचा, मगर हर बार माँ जी की जूतियों का ख्याल अड़े आ जाता। आखिरकार दिल में सोचा कि 2 महीने घर में गुजारे बगैर कोई चारा नहीं, तो चुपचाप माँ जी की बकरियों की चाकरी में लग गया। 2 महीने पूरे होने पर माँ जी के सामने कान पकड़कर अपने साबका गुनाहों की माफ़ी मांगी और रहाई पाई। परवाह ना आज़ादी मिलने पर फिर से दिले कैस को लैला की याद सताने लगी। आखिर एक शाम नज़र बचाकर घर से निकला और सीधा तंदूर की राह ली। रास्ते भर ये सोचता रहा कि आज तो ज़रूर दिल की बात महबूब के गोश गुजार कर दूंगा। जिस वक्त दरे महबूब को छुआ तो वहाँ का माहौल कुछ बदला बदला सा लगा।
سغرا آج خلاف معمول تندور پر بن سور کر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک دھمک دیکھ کر لگتا تھا جیسے چیری بلاسم کی پوری ڈبیا منہ پر مل لی ہو۔ ہونٹوں پر گہری سرخ لپسٹک لگی تھی۔ اپنی گھنگریالی زلفوں کو سمیٹ کر اس نے اس دن ایسا گھونسلے نما جوڑا پہنا تھا کہ چڑیا دیکھے تو اس کا دل انڈے دینے کو مچل اٹھے۔ بھولے پر نظر پڑتے ہی وہ چہک کر بولی، ارے بھولے بھیا، بڑے دنوں کے بعد نظر آئے ہو، کہاں تھے؟ بھیا کا الفاظ سن کر بھولے نے ناگواری سے نظریں چرا لی۔ بولا، ماں جی بیمار تھی اس لیے گھر میں ان کی خدمت پر مامور تھا۔ وہ بولی، اللہ صحت دے ماں جی کو۔ اچھا، ان سے ملو، یہ میرے شوہر ہیں، 2 ہفتے ہوئے ہماری شادی کو۔ سغرا نے شرماتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو بھولے کی چلتی نبض جیسے تھم سی گئی ہو۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے سغرا کی انگلی کی سیدھ میں دیکھا۔ پاس ہی ایک موٹی تند اور گنجے سر والا ادھیڑ عمر کا شخص بنیان اور تہمت پہنے منہ میں بیڑی دبائے جلدی جلدی آٹے کے پیڑے بنانے میں مصروف تھا۔ بھولا پریمی کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مصافحے کے لیے آگے بڑھا اور مسکرانے کی کوشش میں اپنی پوری بتیسی باہر نکال دی۔ اس کوشش میں اس کے منہ سے پان کی پیک کی ایک پچکاری نکلی اور سیدھی بھولے پریمی کے ہاتھ پر آ گری۔ بھولا بڑبڑا کر پیچھے ہٹا۔ یہ منظر دیکھ کر سغرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ دوپٹے کا پلو منہ میں دبائے ہنسے جا رہی تھی۔ آج پہلی بار بھولے پریمی کو سغرا کی وہی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ شاید اس کے لیے اس میں اب ایک نیا مردانہ ہنسی بھی شامل ہو چکی تھی۔